بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ آج انشاء اللہ الرحمن ہم لام کی اقسام کے اندر لام ابتدائیہ کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے والے درس میں لام کی ابتداءً دو قسمیں بیان کی گئی تھی۔ ایک لام عاملہ ہوتا ہے جو معنی کے ساتھ ساتھ لفظاً بھی عمل کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں تھی، ایک لام جارہ اور ایک لام جازمہ، جس کو لام الامر بھی کہتے ہیں، امر والا لام۔ اس کے متعلق ہم ما قبل درس میں پڑھ چکے۔ لام کی دوسری قسم غیر عاملہ ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان اقسام میں سے آج ہم لام ابتدائیہ کے متعلق پڑھتے ہیں۔ لام ابتدائیہ چونکہ لام غیر عاملہ کی اقسام میں سے ہے، اس کی قسم ہے، لہٰذا لام ابتدائیہ صرف معناً عمل کرتا ہے، لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا۔ لام ابتدائیہ، اس لام کو لام توکید اور لام ابتدائیہ کہتے ہیں۔ لام توکید کہنے کی وجہ، یہ جملے کے مضمون میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لام جملے کا جو مضمون ہوتا ہے اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے، اس کے معنی کے اندر مزید پختگی پیدا کر دیتا ہے، مزید مضبوطی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے یحب اللہ المحسنین، یہ جملہ ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اللہ کا محبت فرمانا، اللہ کا پسند فرمانا احسان کرنے والوں کو، یہ اس جملے کا مضمون ہے۔ یحب اللہ المحسنین، پسند فرماتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ابھی اس جملے کے مضمون کے اندر کسی قسم کی کوئی تاکید نہیں، کوئی پختگی نہیں، لیکن جیسے ہی یہاں پر لام ابتدائیہ آئے گا تو جملے کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ لام ابتدائیہ اور لام تاکید آنے کی وجہ سے اب اس جملے کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی، اس کے مضمون میں مزید پختگی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ لام توکید یا لام ابتدائیہ یہ اپنے ما بعد یعنی اپنے مدخول میں جس پر یہ داخل ہوتا ہے اس میں لفظاً کوئی عمل نہیں کرتا۔ لہذا جب ہم نے یحبو سے پہلے لام توکید لام ابتدائیہ لگایا تو اب اس کا معنی ہوگا ضرور اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اب اس جملے کے معنی کے اندر پختگی آ گئی، ضرور کا معنی اس کے اندر آ گیا، لیکن لام ابتدائیہ نے یحبو کے اندر لفظاً کوئی عمل نہیں کیا، اس جملے کے مضمون میں تاکید کا معنی پیدا کر دیا۔ لا یحب اللہ المحسنین، ضرور پسند فرماتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو۔ یہ تھی اس لام کو لام توکید کہنے کی وجہ۔ دوسرا نام اس کا لام ابتدائیہ بھی ہے۔ لام ابتدائیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ لام کلام کی ابتدا میں آتا ہے، کلام کے شروع میں آتا ہے، اس وجہ سے اس لام کو لام ابتدائیہ کہتے ہیں۔ لام ابتدائیہ کہاں داخل ہوتا ہے؟ اس کے مزید احکام کیا ہے؟ لام ابتدائیہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل مضارع میں چونکہ دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ فعل مضارع حال پر بھی دلالت کرتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، لیکن جب یہ لام فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کا معنی فعل مضارع میں سے ختم ہو جاتا ہے اور لام ابتدائیہ فعل مضارع کو حال ہی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر
اس مثال میں بیان کیا گیا لا يحب اللہ المحسنین، اللہ تبارک و تعالی ضرور پسند فرماتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ فعل مضارع تھا، فعل مضارع کا ہم ترجمہ حال والا کر رہے ہیں، مستقبل والا نہیں کر رہے۔ یہ ترجمہ نہیں کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور پسند فرمائے گا احسان کرنے والوں کو۔ اگر یہ ترجمہ کرتے تو پھر فعل مضارع مستقبل پر دلالت کرتا، لیکن یہ مستقبل پر دلالت نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر لام ابتدائیہ لام توکید آ گیا، اور لام توکید فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ فعل مضارع کا ترجمہ حال والا کیا جاتا ہے، مگر جب مضارع سے حال کا معنی لینا درست نہ ہو تو پھر لام ابتدائیہ موجود ہونے کے باوجود بھی مضارع مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر قرینہ پایا جائے، کوئی علامت پائی جائے کہ جس کی وجہ سے فعل مضارع سے حال والا معنی لینا درست نہ ہو، تو پھر اس وقت فعل مضارع لام ابتدائیہ کے موجود ہونے کے باوجود بھی مستقبل پر دلالت کرے گا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا رب لا یحکم ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ترجمہ نہیں کر رہے کہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں گے تو یہ حال والا ترجمہ ہو جائے گا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جب لام ابتدائیہ آ گیا تو فعل مضارع کا ہم ترجمہ حال والا کرتے، لیکن آگے یوم القیامتی کا قرینہ آ گیا کہ جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فعل مضارع سے یہاں پر حال کا معنی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ فعل مضارع سے یہاں پر مستقبل والا معنی مراد لیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بے شک آپ کا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن۔ تو یوم القیامتی یہ قرینہ ہے، یہ علامت ہے اس بات پر کہ یہاں پر فعل مضارع سے حال والا معنی مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں پر فعل مضارع مستقبل پر دلالت کر رہا ہے لام ابتدائیہ کے موجود ہونے کے باوجود بھی۔ لام ابتدائیہ جس طرح فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح یہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی مبتدا پر بھی لام ابتدائیہ داخل ہوتا ہے۔ جیسے لا انت ذاہب ضرور تم جانے والے ہو۔ انت ذاہب ہوتا تو اس کا معنی ہوتا تم جانے والے ہو، لیکن لام آ گیا، لام ابتدائیہ نے اس جملے کے مضمون میں تاکید کا معنی پیدا کر دیا۔ لا انت ذاہب ضرور تم جانے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پسند والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔